اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناس معین۔ جیسا کہ مبطلات نماز کے بارے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور ان میں سے نمبر 6 کے بارے میں کچھ مسائل بیان کیے جا چکے ہیں اور کچھ مسائل آج بیان کیے جانے ہیں۔ سلام کے بارے میں کچھ مسائل بیان ہوئے تھے اور اسی کے بارے میں آج بقیہ مسائل بھی بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1151۔ مسئلہ نمبر 1149۔ سب سے پہلے 49 اور 50 کو بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ 1151 بیان کیا جائے گا۔ 1149 میں بیان ہوتا ہے کہ واجب ہے کہ نمازی سلام کے جواب کو سلام کی نیت سے کہے اور دعا کا قصد کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی خداوند عالم سے اس شخص کے لیے سلامتی چاہے جس نے سلام کیا ہو۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اگر وہ کسی دوسرے شخص کے سلام کا جواب دینا چاہے تو اب وہ کس نیت سے سلام کا جواب دے تاکہ اس کی نماز جاری رہے اور وہ اس شخص کے سلام کا جواب بھی دے سکے، یعنی اپنے واجبات کو، اپنے واجب عمل کو انجام دے سکے۔ تو اس میں یہ فرما رہے ہیں آغا سستانی کہ اس کی جو نیت ہوگی، اس مسئلے میں آغا سستانی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نیت جو کرے گا وہ سلام کی ہی نیت کرے گا، اگر وہ چاہے تو دعا کی بھی نیت کر سکتا ہے، کیونکہ ہر عمل سے پہلے، ہر کام سے پہلے انسان کا ایک قصد اور ارادہ اور نیت ہوتی ہے، اس کے بعد ہی اس چیز کو انجام دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ یہ ارادہ کر سکتا ہے کہ میں سلام کا جواب دے رہا ہوں، یا وہ یہ ارادہ کر سکتا ہے کہ خدا اس کو سلامت رکھے، کیونکہ سلام کا مطلب ہی سلامتی چاہنا ہے، سامنے والے کے لیے دعا کرنا ہے۔ مسئلہ نمبر 1150۔ اگر عورت یا نامحرم مرد یا وہ بچہ جو اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہو نماز پڑھنے والے کو سلام کرے تو ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والا اس کے سلام کا جواب دے، اور اگر عورت سلام علیکہ کہہ کر سلام کرے تو جواب میں کہہ سکتا ہے سلام علیکی، یعنی کاف کو زیر دے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اتنا چھوٹا بچہ سلام کرے جو اچھے اور برے کی تمیز نہ رکھتا ہو تو اس شخص پہ سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہو، لیکن اگر کوئی اتنا بڑا بچہ ہو جو اچھے برے کی تمیز دے سکتا ہو، اچھائی اور برائی کے بارے میں جانتا ہو، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ اگر انسان بالغ نہیں ہے، بچہ بالغ نہیں ہے لیکن اچھے برے کی تمیز رکھتا ہو، مثال کے طور پر 14 سال کا لڑکا ہو، 8 سال کی لڑکی ہو، بالغ تو نہیں ہوتے لیکن پھر بھی وہ اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں، تو ایسے بچوں کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ یا نامحرم شخص ہے، اس نے سلام کیا ہے تو اس کے سلام کا بھی جواب دینا واجب ہے۔ اسی طرح انہوں نے جیسے کہ اوپر والے مسئلے میں بتایا تھا کہ جو بھی فقرے کہے جائیں سیم ویسے ہی فقرے جواب میں بھی کہنے ہیں، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ عرب کے لیے جو خاتون کے لیے اور جو مرد کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، اس میں حرکت جو یعنی زبر زیر جو پیش لگایا جاتا ہے ان میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سلام علیکہ میں جو کاف کی ضمیر ہے وہ اس پہ زبر دیا جاتا ہے مرد کے لیے، جب سلام علیکہ کہیں گے تو کاف پہ زبر لگائیں گے جب کسی مرد کو سلام کریں گے، لیکن اگر کسی خاتون کو، کسی عورت کو سلام کریں گے تو سلام علیکی کہیں گے، یعنی کاف پہ زیر لگائیں گے۔ اسے یہ ضمیر ہے، اس کو مرد اور عورت کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے تو الگ الگ کہا جاتا ہے، مرد کے لیے زبر لگا کے کہا جاتا ہے اور عورت کے لیے ضمیر میں یعنی کاف میں زیر لگا کے کہا جاتا ہے۔ تو اب سلام اگر کسی مرد کو کیا گیا ہے تو مرد اب کسی عورت کو جو جواب دے گا، یعنی کسی عورت نے مرد کو سلام کیا اور مرد نماز پڑھ رہا تھا
تو اب مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ عورت کو جو جواب دے گا تو کا کہہ کے نہیں دے گا، کیونکہ کا سلام علیکہ پہ جو زبر ہے وہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اب اسے جواب دینا ہے خاتون کو تو وہ زیر لگا کے جواب دے سکتا ہے، یعنی اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ سلام علیکہ کا جواب سلام علیکہ ہی دے، بلکہ سلام علیکی کہہ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1151، اگر نماز پڑھنے والا سلام کا جواب نہ دے تو وہ گناہگار ہے لیکن اس کی نماز صحیح ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ جیسے کہ نماز پڑھنے والے پر سلام کا جواب دینا واجب ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دوسرا شخص ادھر سے گزرا اور اس نے سلام کر لیا اس نماز پڑھنے والے کو، تو اب نماز پڑھنے والے پر واجب تھا کہ وہ وہیں پہ رک کر کے اس کا جواب دیتا، اس کے بعد اپنی نماز کو جاری کرتا، اپنی نماز کو پڑھتا۔ تو ایسی صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز صحیح رہے گی اگر ہم اس کا جواب نہ دیں اور اپنی نماز کو جاری رکھیں؟ تو جواب ہے کہ ہاں، نماز تو آپ کی صحیح رہے گی اگر آپ جواب نہ دیں سلام کا، لیکن آپ گناہگار ہوں گے، یعنی انسان کے اوپر جو کام بھی واجب ہیں اگر وہ انجام نہ دے تو انسان گناہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص سلام کا جواب نہ دے تو وہ گناہگار ہوگا لیکن اس کی نماز صحیح رہے گی۔ مسئلہ نمبر 1152، اگر کوئی شخص نماز پڑھنے والے کو اس طرح غلط سلام کرے کہ وہ سلام ہی شمار نہ ہوتا ہو تو اس کے سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص جو سلام کر رہا ہے وہ شرعی لحاظ سے صحیح نہ ہو۔ عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا سلام کے جگہ آداب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص آداب کہہ رہا ہے تو اب نماز پڑھنے والے کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ اس کا جواب دے، کیونکہ آداب شریعت میں، اسلامی قانون میں یہ ایسا لفظ ہے کہ جو سلام کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی آداب کرتا ہے اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح انڈیا میں خاص کر بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں سلام کی جگہ، آج کل تو ہائے ہیلو وغیرہ شروع ہو گیا ہے، تو اب اگر کوئی ہائے ہیلو کر رہا ہے اس کا مطلب بھی ایک طریقہ ہے سلام کرنے کا، سامنے والے سے مل کے متوجہ کرنے کا، تو اب اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے سلام کرنے کا، سلام علیکم، السلام علیکم، تو صرف اور صرف اس کا جواب دینا واجب ہے۔ تمام وہ چیزیں جو دنیا میں رائج ہیں، ہائے ہیلو، رام رام اور سلام کے علاوہ جو استعمال ہوتے ہیں لفظ آداب وغیرہ، اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے، صرف اور صرف سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ یا پھر کوئی اس طرح سے غلط سلام کرے، سین کی جگہ شین استعمال کرے یا کاف کی جگہ چے استعمال کرے، تو ایسی صورت میں ایسے غلط سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ عام طور سے یہ چیزیں ایران کے رہنے والوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایرانی افراد کاف کو چے بولتے ہیں اور بہت جگہ سین کو شین بولا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو سین کو شین بولے اور کاف کو چے بولے تو ایسی صورت میں اس سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ غلط طریقے سے سلام کر رہا ہے اور اس غلط سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے ہم پہ، اس لیے ہمیں اس کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے نماز کی حالت میں۔ مسئلہ نمبر 1153، کسی ایسے شخص کے سلام کا جواب دینا جو مزاح اور تمسخر کی وجہ سے ہو، سلام کرے، اور ایسے غیر مسلم اور مرد اور عورت کے سلام کا جواب دینا جو ذمی نہ ہو واجب نہیں ہے، اور اگر ذمی ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کے ان کلمے کا علیکہ کہہ دینا کافی ہے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سلام کرے اور یہ سلام صرف مزاحن ہو، مذاق کے طور پہ ہو، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کے والے پر واجب نہیں ہے کہ اس کے سلام کا جواب دے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ
اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے ہنسانے کے لیے، اس کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے لوگ سلام کرتے ہیں یا کچھ اور طریقہ اپناتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر مذاق کے طور پہ اگر سلام کوئی کر رہا ہے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی کافر ذمی ہو، عام طور سے کوئی اگر کافر سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کافر ذمی ہو، کافر ذمی اسے کہتے ہیں جو اسلامی ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو اسے کافر ذمی کہا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر ان کے سلام کا جواب علیکہ ہی کہہ دے تو کافی ہے۔ یہ تمام مسائل سلام کے بارے میں ہیں، اور بقیہ مسائل انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔